المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ اندر جو خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کی زندگی جو ہے متاع ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یقیناً آخرت کا جو اصل گھر، قرار اور سکون والا گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ دنیا متاع ہے اور آخرت دار القرار ہے۔ متاع دا معنی ہے جیڑا ترجمہ قرآن پاک دے نسخے چ موجود ہوتا ہے کہ دنیا ایک عارضی فائدہ ہے، فائدہ ہے لیکن عارضی۔ قرآن پاک اندر ہی دوسرے مقام تے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو جبکہ تواڈے حق وچ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہن والی اصل چیز آخرت۔ دنیا ایک متاع ہے۔ متاع کس نو کیا جاتا ہے؟ جب تک اس دا اصل معنی سمجھ چ نہ آئے تو شاید اسی دنیاوی زندگی نو صحیح معنی چ سمجھ نہ پائی۔ ایک سے امام میں لغت نے بڑی ایک اپنی زندگی دا ایک انوکھا واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دے اندر کئی جگہ تے دنیا نو متاع کیا گیا۔ میں چاہتا سا کہ متاع دا اصل معنی میرے علم میں آ جائے۔ کسی بھی زبان دا اصل معنی جیڑا اس زبان وچ خالص ہوئے گا نا، جس زبان وچ وہ لفظ ہے، اس زبان نو جیڑا بولن والا اصل بندہ ہوئے، معنی اس کو سمجھ آئے۔ کیونکہ مکہ پاک دی عربی اور عرب دے دیہات دی عربی چ بہت فرق ہوئے، کیونکہ مکہ پاک اور مدینہ پاک آنے والے پوری دنیا تو لوگ انہاں دے بولے ہوئے الفاظ اس عربی دا حصہ بن گئے۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نو تربیت لئی یا دودھ پلائی لئی آپ نو طائف بنی سعد بھیج دیا۔ اس دی بنیادی وجہ ہی سی کہ آپ دا حسن اور جمال، شخصیت ولادت والے دن ہی
آپ کا خاندان سمجھ گیا سی کہ یہ شخصیت، یہ بچہ کوئی معمولی نہیں. وہ چاہتے سن کہ عرب دے کسی دیہاتی علاقے کی پرورش ہوئے تاکہ انہاں دی خالص زبان رہے، زبان کسی اور ملک دے الفاظ دی ملاوٹ نہ ہو. اللہ دا امر سمجھ. تو اس صاحب لغت نے لکھا ہے کہ میں چاہتا سا کہ لفظ متا دا اصل معنی مینوں سمجھ آئے. میں فیصلہ کیتا کہ عرب دے کسے پرانے دیہات جاواں، سفر کرا اور کسی پرانے بزرگ کو پوچھا کہ تسی لفظ متا جڑا ہے یہ کدوں اور کس وقت بول دے ہو. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ دنیا متا ہے، دنیا متا ہے. فرماندے میں ایک طویل سفر کر کے عرب دے پنڈ بستی چ پہنچ، تھکاوٹ ہو گئی، لمبا سفر سے. دیکھو مفسرین اور محدثین دی محنت کہ قرآن دے ایک لفظ دے معنی نو سمجھن لئی طویل سفر کر. ایک لفظ متاعن. فرماندے نے کہ میں اس جگہ تے بیٹھ گیا اس بستی پنڈ قریب ہی کچھ گھر سی. تو میرے خیال اسی کہ رات اس پنڈ رہاں گا، کسی پرانے ڈیرے تے اور دارے اور بیٹھک انہوں کو پوچھاں گا کہ لفظ متا کس نو کیا جاتا. کہنے میں حیران ہوا کہ سامنے ایک گھر حویلی، او دے چنا ایک بڑھیا خاتون بچی ایک چھوٹی نو کہہ رہی ہے عربی چ کہ تو جا اور متا لیا. او متا جڑی ہے اس نو پکڑا. آدھے جدوں میں متا دا لفظ سنیا نا تو میں اس در متوجہ ہو گیا کہ میری لگتا ہے مراد پوری ہو. میں ایک صبر کیتا ایک لفظ دے معنی سمجھن لئی وہی لفظ ایک بڑی استعمال کر رہی. ہن وینے ہاں کہ جڑی چیز یہ بچی لے آئے گی وہ متا ہو. فرماتے نے میں بیٹھا ہی ہاں اس سوچ جی آتے ہو بچی کسی لکڑ نال، کسی درخت نال، کسی شے نال ایک پرانی جی لیر کپڑے دی لٹک رہی سی. انہوں اتاریا اور آگے اس بڑھیا خاتون نو دے. جدوں عورت مخصوص ایام میں جاندے تو ان ایام میں پرانے زمانے خواتین جڑے لیرا اور کپڑے گندے استعمال کر دیا سن عربی اصل اس نو متا کیا. انما ہاذہ الحیات الدنیا متاع. یہ ہے دنیا جس کے لیے سارا کچھ اسی کر رہے. اس دی اللہ دے ہاں ایک کپڑے دی گندی لیر دے برابر بھی حیثیت. جس واسطے بھرا بھرا نو مارتا، والدین اولاد دے دشمن نے اور اولاد والدین دی دشمن. لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد قتل و غارت صرف اس دنیا لئی. دنیا کیا ہے؟ ایک متاع. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا دی اللہ دے ہاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی حیثیت ہو گیا تو اللہ کسے کافر نو پین واسطے گھٹ پانی دا بھی نہ دے.
تیسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ جا رہے ہیں صحابہ ساتھ، راستے دے گندی جگہ اروڑی دے اوپر ایک مری ہوئی بکری، مردار بدبودار، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بکری مردار نو کوئی ایک یا دو درہم خریدے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کون ایک درہم خرید یا دو کون خریدے؟ بدبودار مردار حرام ہے، بدبو پھیلی ہوئی، نہ کھان دے کم، نہ اس دا چمڑا، کوئی چیز قابل استعمال ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دے ہاں دنیا دے مال دی حیثیت اس تو بھی بری۔ غور کیجئے کہ اسی دنیا دے درہم و دینار دے بندے آخر کیوں؟ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا جو تزکیہ فرمایا وہ مال دی محبت دا دل دے وچوں نکالنا ہے۔ ہر عالم دی ذمہ داری، ہر خطیب دی ذمہ داری کہ جس مسجد اور خطبہ دے وہ اپنی جماعت دے ذہن اور دماغ اور دل چو دنیا دی محبت کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ہے وہ یزکی ہے تزکیہ، دل دی صفائی۔ ایویں سیدنا صدیق گھر دا سارا سامان نہیں لیا کے حضور دے سامنے رکھ دیتا ہے، محبت ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر دا آدھا سامان لیا کے رکھ دیتا ہے، وگرنہ اتنا صدقہ اور خیرات گھر دا سارا سامان کون دے؟ دنیا دی محبت ختم ہو گئی۔ جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح ہویا سیدہ خدیجہ نہ تو رخصت ہو گئے حضور دے گھر تشریف لے آئی، تو پہلی رات ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ دے پاس نے اور فرمایا خدیجہ تیرا میرا نکاح تو ہو گیا لیکن لگتا ہے تیرا میرا نبھا مشکل ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میرے پاس دنیا دا مال نہیں اور تو ایک دنیا دار اور مالدار خاتون، کیونکہ اجے نبی علیہ السلام بحیثیت نبی پہچانتے نہیں سے، اعلان نبوت تو پہلے دا نکاح سے، یہ تو نہیں سی علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے کو مال نہیں اور تیرے کو ایک مال موجود ہے۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میرا مال ہے آج تو بعد یہ میرا نہیں، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دنیا دی محبت چاہت انہوں نے دل اور دماغ چو نبی علیہ السلام نے سمجھو کہ کٹ دی اصل تربیت ہے۔ ساڑھے مساجد مدارس یا دیگر معاملات کیوں پریشان کرو کہ ساڑھے دل دنیا دی محبت، آپسی لڑائی جھگڑے دی بنیاد دنیاوی محبت، اور ایک بھائی کوٹھی چ رہندا ہے اور دوسرا بھائی کرایہ تے رہندا ہے، اس کی وجہ دنیاوی محبت۔ وہ کرنا نبی علیہ السلام کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے مہاجرین انصار نو بھائی بنایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ انصار صحابہ کرام نے کمال دی محبت فرمائی۔ تاریخ پوری اندر 1450 سال دی تاریخ ایسی انسانیت کوئی مثال ہی نہیں کہ انصار نے اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنی زمین اور اپنے دکان برابر دا بھائی سمجھ کے حصہ دیتا۔ ایسی تو کوئی مثال، زیادہ زیادہ مہاجر نو کون کی دیندہ ہے؟ کوئی دیگ چاول نہیں ونڈ دے گا، تقسیم کر دے، چند دن کھانا دے دے گا، یا کوئی چند دن مکان رہائش لی دے دے گا۔ لیکن ایک انصاری صحابی ایسا نہیں جس نے گھر دا خزانہ سونا چھپا ہوا مال گھر اندر محفوظ مال کسی انصاری صحابی نے وہ بھی چھپایا نہیں، وہ بھی لیا کے صاحب اپنے مہاجر بھائی دے سامنے رکھ دیا کہ میرے گھر چاہے سونا ہے، آدھا تیرا آدھا میں، تو میرا بھائی۔ دنیا دی محبت نکالی اپنے دلوں صاف اور پاک ہی۔ نبی علیہ السلام دنیا دی اس محبت نال، دنیا دی اس جڑی پیار ہے اس نو ختم کیتا ہے آپ 23 سال اپنی جماعت اپنے اصحاب دے دماغ، اور کوئی دنیا منگدا نہ۔ میرے علم میں کوئی ایسی بات
کہ کسی صحابی نے آ کے کیا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے کوئی دنیا دی شے منگو اور سوال کرو اور میرے کو دعا کرو. جیڑا بھی صحابی آیا اس نے آخرت ہی سوال کیتا، جنت ہی سوال کیتا، جہنم تو بچن ہی سوال کیتا، اس تو علاوہ کوئی سوال ہی نہیں. تو جے کوئی دنیا دا سوال کرتا نا تو نبی علیہ السلام ناپسند فرماندے سے. اگر جو دنیا کمانا بھی جائز، زکوٰۃ صدقہ و خیرات دے کے دنیا نو جمع کرنا بھی جائز، جواز ہے، لیکن آخرت دل و دماغ دے انج سوار ہوئے کہ دنیا درمیان آڑے نہ آئے. دنیا دے پیچھے لگ گئے بندہ اپنی آخرت، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی نماز، اپنا اسلام، اپنا دین اس نو خراب نہ کرے. دیکھیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سفر تے راستے تے ایک جھونپڑی سی مدینہ پاک تو باہر. نبی علیہ السلام فرمایا جھونپڑی کوئی ڈیرا کوئی خیمہ نظر آ رہے تو یہ کس دا ہے؟ دسیا گیا محبوب جی اتنے تہاڈا ایک صحابی رہ جائے فلاں فلاں. آپ نے فرمایا بھوک بھی لگی پیاس بھی ہے تو کیوں نہ اس دی خیمے جائیے، نالے ملاقات ہو جائے، نالے وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے دروازے پہ اور میری جھونپڑی اور میرے خیمے رسول اللہ تشریف لائے. جو ہی حضور سامنے ہوگی وہ تو خوش ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیے قربان جائیے تسی میرے پاس. فرمایا تو گزر رہے سا تو پتہ لگیا ایک خیمہ تھے رہے تو کوئی دودھ کوئی کھانا کوئی چیز ہے تو لیا. اس نے پیش کیتا ہے. جو حضور سیر ہوئے نا تو آپ نے فرمایا اپنے صحابی نو کہ تو ساڑی بڑی خدمت کیتی ہے جنگل تے کدے مدینے تو آندا ہی ہے تے کدے آویں تے بغیر ملے مینوں واپس نہیں آنا، مینوں مل کے آنا، اس بھی تیری خدمت کرا. ہن جنوں نبی علیہ السلام دعوت ہے وہ تو انتظار اسی کدوں مدینے پہنچا. وہ چند دن گزرے مدینے آ گئے. نبی علیہ السلام ملاقات عرض کرتا ہے محبوب جی تسی فرمائے سونا تے اج میں آ گیا. فرما کی چاہیے اج منگ جو منگنا چاہ. عرض کرتا ہے محبوب جی میں نے کوئی 2-4 بکریاں دے دو، اتنے جنگل چاہے واہ کو چلو کچھ میرا مال کوئی چیز بن جائے. آپ نے فرمایا سنو ٹھیک ہے کچھ اور تو نہیں چیز چاہیے؟ یا رسول اللہ ایک اونٹنی بھی دے دو. اور میں وہ کی کریں گا یا رسول اللہ، اللہ موقع دیتا تے عمرے تے سفر کرا گا، سواری کرا گا، مدینے آ جاؤں گا، مدینے تو کول واپس چلا جا. آپ نے فرمایا تو تھے یار اس بنی اسرائیل دی بوڑھیا تو بھی گیا گزریا نکلیا. یا رسول اللہ وہ بوڑھیا کون سی؟ یعنی اس صحابی نے کی منگیا ہے حضور کو لو بکریاں اور اونٹ اور کی یہ دنیاوی مال ہے. نبی علیہ السلام دے بھی چھڑے ہے عطا بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے ذہنی طور پہ اس سوال نو دنیاوی سوال نو پسند نہیں فرمایا. دے دیتا ہے وہ دی حاجت وہ دی ضرورت وہ دی طلب پوری ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا تو تے اس بنی اسرائیل دی بوڑھیا تو بھی گیا گزرے. اور صحابہ کرام جدوں وہ مال لے کے تے اونٹنی لے کے تے بکریاں لے کے واپس پلٹیا تے صحابہ دا اشتیاق واد کیا. کہنے کہ محبوب جی وہ تساں اس نو اینج گل کہی سی اونٹنی تو تے بنی اسرائیل دی بوڑھیا تو بھی گیا گزرے، وہ بوڑھیا کون ہے؟ وہ تو کوئی واقعہ تے دسو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ ایک بنی اسرائیل دی بوڑھیا سی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا واقعہ کوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس دی ملاقات ہوئی سی موسیٰ علیہ السلام تے جڑا اج میرے کو بکریاں تے اونٹنی لے گیا یہ دی ملاقات ہوئی ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دی ملاقات ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نال ہوئی کہ جدوں بنی اسرائیل نو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چوں نکلے نا، شہر چوں باہر نکلنا رات دا وقت سی تے اگوں راستہ معلوم نہ ہوئے.
راستہ روشن نہ ہوئے، راستہ کلیئر نہ ہوئے کہ اساں کس طرف نو جانا ہے، جدھر نو نکلن اگو ساتھی کہنے کہ نہیں اے موسیٰ کلیم اللہ اے راستہ نہیں مناسب معلوم ہوندا، اے لگتا ہے وہ راستہ نہیں، جدھر اسی جانا چاہنا ہے وہ راہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنی تگو دو دے نال سنو راہ جڑا معلوم نہیں نہ ہو رہا، لگتا ہے کہ اللہ دا امر ہے کہ اسی باہر نہ نکلیے، کوئی معاملہ ہے، کوئی اہم واقعہ ہے۔ علماء بنی اسرائیل میں اکٹھا کیتا جائے، علماء بنی اسرائیل اکٹھے ہوئے، آپ نے پوچھا جدوں اسی نکلنے راہ نہیں لبدا، راہ پتہ ہی نہیں لگتا، تے کوئی اس دے بارے دسو نکلنا بھی رات نو، فرعون دے مظالم بنی اسرائیل نو لے کے رات نو نکلنا ہے، راہ دا تعین کرو کس طرف اور کس طرح نکلے آ جائے۔ علماء بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ساڑھے کول ایک حدیث ہے یوسف علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل اولاد کس دیئے؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل نام ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام۔ بنی اسرائیل دا معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی آل۔ یعقوب تو لقب ہے قرآن جڑا بیان ہوئے، اصل نام تو حضرت یعقوب علیہ السلام دا اسرائیل ہے۔ تو فرمایا کہ اصلا ایک یوسف علیہ السلام دی حدیث ساڑھے ذہن ہے۔ فرمایا جدوں یوسف علیہ السلام فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے اپنی آل اولاد نے اکٹھا کر کے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک وقت آوے اسی اتھے مستقل نہیں، اسی تے آئے کنعان چو اتھے پہنچے، جویں یوسف علیہ السلام آئے اور جویں پھر حکومت فرمائی، پورا واقعہ دے نہیں رکھ اسا ایک نہ ایک دن اس مصر چو جانا ہی جانا، تے اگر میں فوت ہو جاواں نا تے میری بن جائے قبر، تے تساں یہ کرنا ہے کہ میری میت نو ایتھے نہیں چھڑ جانا، میری قبر نو کھودنا ہے اور میری میت نو ساتھ لے جانا ہے، جتے تسی ہو گے اتھے جا کے میری قبر نو بنانا اور میری میت نو دفن کرنا، اے نہ ہوئے تسی ساری اولاد آل چلی جائے اور اتھے میری قبر رہے۔ اسی جدوں نکلنے ہیں پوری بنی اسرائیل نو لے کے، لگتا ہے یوسف علیہ السلام دی میت مبارک نو اساں لیا نہیں تے سانو راہ لبنا، راہ نہیں لب۔ فرمایا ہے تو کوئی بات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دی جہاں قبر ہے دسو آپ دی میت پاک نو اسی صندوق تابوت پا لیں لے جان لے۔ فرمایا ہے موسیٰ ساڑھے چودہ کسی دے علم میں نہیں کہ انہوں دی قبر گئے تھے، 16 سال کو ایک نبی ہوئے اس دی قبر ہوئے اسے شہر ہے، تے قوم تے اولاد بھی ہوئے اسے شہر ہے، تے قبر علم جو نہ ہوئے، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت تک قبر دی پوجا عبادت دا تصور ہی۔ اور ایک بات سن لو، کسے نبی دی قبر کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام تو لے کے موسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی ہے نا عیسیٰ ابن مریم جنہیں ہجے موت مبارک نہیں ہے، یہ اسمان پہ زندہ، اور ایک قبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول جو مدینہ پاک۔ نبی علیہ السلام تو علاوہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام چوں کسے نبی دی قبر کہاں ہے کسی امتی دے علم چی نہیں، بس جہاں بھی ہے معروف ہے، مشہور ہے، میڈیا پر ہے، یہاں ایک نبی دفن ہے، کوئی قبر بنی اس پر نام لکھا ہوا ہے یہ نبی دفن ہے، فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے۔ اللہ نے ہر نبی دی قبر نو عبادت تو محفوظ رکھے ہوئے، سوائے نبی علیہ السلام دی قبر دے۔ آپ دی قبر معلوم اور معروف ہے کہ مدینہ پاک ہے جے، اللہ نے انج دے پہرے دار کھڑے کیتے نے جڑے حضور دی قبر تے عبادت نہیں ہون دے اور نہ ہی قیامت تک ہوئے گی۔ فرمان لگے کہاں ہے یوسف علیہ السلام دی قبر؟ فرمایا ہے
موسیٰ علیہ السلام ساڑھے علم ہی تے کوئی نہیں، ایک وڈیری عمر دی خاتون ہے، کل کے تو چلی سی بنی اسرائیل دی بوڑھی تو ایک خاتون ہے، وہ آندھی ہوندی ہے کہ میرے علم میں یوسف دی قبر کے تھے، تو جیڑا پوچھدا وہ فرماندی کہ میں نہیں دسنا۔ ہن اج کسے دے کوئی صحابی، کوئی نبی، کوئی ولی دی قبر کسے خاتون دے علم میں ہوئے، انہیں تو اتنے برقع پا کے بہ جان، بھائی دے ذریعے پیسے کماؤ، لوگ آن کے مجاورہ بنو، پیسے حاصل کرو، تصور ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اس نو بلاؤ، بلایا، جو ہی آئی نا عورت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیا تیرے علم میں یوسف علیہ السلام دی قبر ہے؟ انہیں کہا جی ہے، میرے علم میں کتنے قبر ہے؟ فرمایا اسی چاہنے کہ تو سنو قبر دسے۔ بڑی عورت آدھی ہے کہ نہیں میں نہیں دسنی۔ فرمایا دسو؟ فرمایا میں نہیں دسو۔ جے تسا میرے کو قبر یوسف نو پوچھنا ہے نا تو میری ایک شرط ہے۔ فرمایا وہ شرط کیڑی ہے؟ فرمایا اللہ کو خوشخبری لے کے دیو کہ میں نے قیامت والے دن جنت ہی تہاڈا گوان دے سی۔ تسی تو اس بڑی عورت تو بھی گیا گزرے ہو، اونٹھنی منگن لگ پہ ہیں تے بکریاں منگن لگ پہ ہیں، تے جیڑی موسیٰ نو بڑی عورت ملی سی انہیں کی منگی سی؟ جنت موسیٰ دا ساتھ پڑوس، دنیا نہیں آخرت، دنیا نہیں جنت۔ فرمایا اس بڑیا خاتون نے میرا یہ مطالبہ ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نہیں ہو سکتا، اس تو علاوہ کوئی شے مانگ رہا ہے۔ انہیں کہا اور کوئی شے نہیں چاہیے، کی چاہیے دی ہے صرف جنت۔ تے جنت بھی اس جگہ تے کوٹھی ہوئے جے تے موسیٰ کلیم اللہ تھوڑے نار رواں تھوڑے پڑوسی راہ۔ موسیٰ علیہ السلام چپ نے، آسمان تو وہی آ گئی ہے موسیٰ اس عورت نے خوشخبری دیو کہ جنت ہی تھوڑے پڑوس چوئی۔ کیوں؟ جنہیں اپنی زندگی دے کئی سال گزار چھوڑے، نہ خود شرک کیتا ہے تے نہ کسی اور نو قبر دیتے شرک ہون دیتا ہے تے نہ دسیا ہے۔ اس لائق ہے کہ نبی کے ساتھ اور پڑوس دے اندر جنت ہی رہے۔ فرمایا اس نو خوشخبری دیو کہ دے ذہن دماغ کوئی چیز نہیں سوائے کس دے؟ آخرت۔ بل توثرون الحیات الدنیا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، سیدنا ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دی خدمت کرنے والے، نبی علیہ السلام نے پانی بھر کے لانے والے، نبی علیہ السلام دا جوتا مبارک اٹھانے والے، اپنے آپ نو خاص کی تو ہے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہر ویلے حضور دے دروازے تے بیٹھے رہنے حضور دے دروازے تے، اس ارادے نال کہ کدوں حضور علیہ السلام بار تشریف لے آن یا آپ نو کوئی کم پہ جائے، ضرورت پہ جائے تے آپ دروازے تے آن، کیونکہ آپ دا کوئی بچہ تے ہے نہیں سی جڑا جوانی نو چڑھیا ہوئے۔ قرآن دے الفاظ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سیدنا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے جو کسی مرد دے باپ نہیں، وہ اللہ دے رسول نے، آخر رسول نے اور خاتم النبیین نے، نبی علیہ السلام دی خدمت واسطے حضرت ربیہ نے اپنے آپ نو وقف کیتا ہویا ہے۔ جدوں بھی نبی علیہ السلام نو کوئی کم پہندہ ہے، ضرورت پہندی ہے، آپ اپنے حجرے تو باہر نکل دیں تے میں دن کہ ربیہ دروازے تے بیٹھا ہوندہ ہے، ربیہ جا فلاں چیز لیا، فلاں چیز لیا، فلاں چیز لیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نو پیار ہی آ گیا، محبت ہی آ گئی، آپ نے فرمایا ربیہ جدوں ہی میں دروازے تو باہر نکلنا تسی میری خدمت لی بیٹھے ہوندے ہو، آج میرا ایک توانو آفر ہے، جی مامو جی دسو۔ فرمایا جو منگو آج میں محمد مصطفیٰ تنوں دے دیاں گا، اس سوال کرو منگو میرے کو لوں۔ جدو منگن دا حضور نے فرمایا نا، ہن تسی وہ اکھلو بات توانو کوئی بندہ کہے
ایویں سمجھو کہ محترم حاجی صاحب ہی کہہ دین با کسے بندے نو بات مانگ جو کچھ منگنا چاہنا ہے تو سب پیسے تو علاوہ کوئی شے منگنی، دنیا تو علاوہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ ساڑھے دل و دماغ تے سواری دنیا ہے۔ سید ربیہ فرماتے ہیں محبوب جی کی منگنا ہے؟ فرمایا جو سوال کرو میں عطا کروں گا دیاں گا۔ کہنے لگے محبوب جی اس طرح فرماؤ کہ میں کل تک سوچن دا موقع دے دو، انہیں جلدی نہ مانگ لواں، ذرا مشورہ دوستوں نال کر لواں، گھاری مشورہ کر لواں تے کل تک موقع دے دو۔ آپ نے فرمایا جا مشورہ کر لے۔ سیدنا ربیہ فرماتے ہیں میں گھر آیا کسے نال مشورہ نہیں کیتا، بس ایویں لیٹیا ماں تے سوچ رہا ماں کہ کی منگا۔ پھر میرے دلے خیال آیا کہ دنیا کیے انما ہاذہ الحیات الدنیا متاع، دنیا تے عارضی فائدہ ہے، دنیا تے دی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، اج میرے کولے کل تواڈے کولے کل کسے اور کولے، پر میں اے تے آندی جاندی رہندی ہے، پھردی چلدی رہندی ہے، کوئی ایسی چیز منگ لواں جد نال وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جد میری آخرت بن جائے، آخرت نا گھر تے اصل آخرت ہے۔ نبی علیہ السلام کو انج دا سوال کراں، سویر ہوئی حضور دی خدمت دے اندر، پھر آکے دروازے تے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا ربیہ جی یا رسول اللہ مشورہ کر لے؟ جی محبوب ہو گیا مشورہ۔ فرمایا کی مشورہ ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی کسے بندے اور نال مشورہ نہیں کیتا، مشورہ کیتا ہے اپنے دل نال، تے حضور نے دل دا تسکین فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ نے سوال دین نو اتنا پاک تے صاف کر دیتا ہے صحابہ کرام نو، دنیا تو علاوہ کوئی مطالبہ نہیں، دنیا دا کوئی مطالبہ نہیں، دنیا دی کوئی خواہش نہیں، دنیا دی کوئی چاہت نہیں، دنیا دی کوئی طلب نہیں، دل و دماغ دے اندر آخرت سوار ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مانگ ربیہ۔ فرمایا محبوب جی میں مشورہ کیتے اپنے دل نال، اپنے دماغ نال جوڑی بات سوچی ہے، دنیا عارضی ہے، میرے واسطے دعا کر دو اللہ جہنم تو بچا کے جنت عطا کرے تے محبوبہ توڑا ساتھ عطا فرما دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، نکالو دنیا دی محبت نکالو، یہ ختم ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، یہ دی کوئی حیثیت نہیں، ہجے توڑی میت گھرے چھوڑنی ہے تے لوگوں نے حساب کتاب کرنا شروع کر دینا ہے۔ کئی ایسے واقعات موجود نے کہ باپ نو دفن بعد اندر کیتا ہے، لڑائی پہلے شروع ہو گئی ہے، جھگڑا پہلے شروع ہو گیا ہے کہ میں فلاں جگہ میں لے لیں گا، کوئی آندہ ہے فلاں جگہ میں لے لیں گا، جس واسطے ساری اپنی آخرت برباد کر دے ہو، یہ دی کوئی حیثیت نہیں ہے، تباہ و برباد ہونے والی شے ہے، ختم ہونے والی شے ہے، یہ دے اتے فنا انہیں ختم ہو جانا ہے، باقی رہن والی آخرت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی تو ہاڑے لئے دار القرار ہے۔ سوچئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ربیہ بس تم پھر میرے نال تھوڑا جا تعاون کر، مدد کر محبوب جی کیڑی؟ فرمایا کثرت نال سجدے کرتا رہے، نفلی نماز پڑھتا رہے، میں محمد دعا کرنا اللہ تنو جنت دے تے محمد ساتھ عطا کرے۔ لیکن ملے گا کہ نال؟ فرمایا نفلی نماز پڑھ، فرضی نہیں آکی حضور نے۔ اے دوتے میں کہتے کہتے غور کرنا اس دیس ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرضی نہیں کہی، کیڑی نماز آکھی ہے؟ نفلی۔ فرضی کیوں نہیں کہی صحابی رسول نو؟ اسی تے کسی نال گل کری دینے یار نماز پڑھیا کر، نماز دا خیال رکھا، نماز پڑھیا کر۔ حضور نے نماز دے بارے نہیں پوچھیا، نہیں فرمایا کہ فرضی نماز پڑھ، فرمایا نفلی نماز بہتی پڑھ تاکہ محمد تنو ساتھ نصیب ہوئے۔ نفلی دا سوال، فرض نفلی دے بارے آپ نے کیوں فرمائے؟ فرضی دا سوال کیوں نہیں کیتا کہ ہووے صحابی تے ہووے کلمہ گو تے فرضی نماز نہ پڑھے؟ یہ تے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تے ممکن ہی نہیں۔ جان دے ہو کہ نماز کافر تے مسلمان دا فرق کے دے نالے نماز، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ جڑا عیسائی تے یہودی سویرے مسلمان ہوئے نا، ناشتے والے ویلے مثلا ایک یہودی عیسائی کلمہ پڑھ لیندہ ہے،
او دا اسلام زور تک قبول ہے بغیر نماز، کیونکہ وہ پہلی نماز کیڑی فرض ہونی ہے؟ ظہر دی۔ تو جو زور گزر جائے تو اثر گزر جائے، وہ اویں دا کافر ہے جویں سویرے دا کافر ہے۔ مسلمان نہیں تہاڈی قائم رہندی ہے نماز نال، یہ تہاڈے عمل وچ نماز کوئی نہیں، مت سمجھنا کہ تسی دائرہ اسلام وچ صرف تسی قانونی مسلمان ہو سکتے ہو، اللہ دے ہاں مسلمان قانونی طور پر کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، وگرنہ تہاڈے اندر اسلام، ایمان، دین، شریعت تے تصور ہی کوئی۔ ایک صحابی سی نا نماز گھروں پڑھ کے آئے، انہیں سمجھا وقت زیادہ ہو گیا، نماز ہو گئی ہونی، انہوں نے نماز گھر پڑھ لی۔ نبی علیہ السلام مسجد وچ آیا، حضور دی ملاقات رہی تھی، اگے جماعت ہو رہی سی، وہ مگر بیٹھ گیا وکھرا ہو کے، باقی نماز ہو رہی ہے میں تو پڑھ لی۔ جو ہی نبی علیہ السلام نے سلام پہ رہے ہیں پیچھے آپ نے پلٹ کے ویکھیا تو وہ صحابی او نکرتے مسجد نبی بیٹھے، آپ نے فرمایا اس نو بلاؤ، بلایا کہ آپ نے جڑا سوال کیتا ہے، فرمایا تو مسلمان نہیں؟ حضور نے کیڑا سوال کیتا ہے؟ تو مسلمان نہیں؟ یا رسول اللہ کیوں مسلمان نہیں؟ مسلمان ہاں۔ تو فرمایا جماعت ہو رہی سی تو نماز پھر کیوں نہیں پڑھی؟ جے تو مسلمان ہویا تو نماز پڑھیا، جدو میں سلام پہ رہا تو مگر اکلا بیٹھا سے لگتا ہے تو مسلمان نہیں؟ نہیں محبوب جی مسلمان ہے وہاں، میں نماز گھر پڑھ لی سی، میں سمجھا نماز ہو گئی ہوگی لیکن آگے آیا جماعت ہو رہی سی۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے سن لے، یہ کدے گھر بھی انج دا موقع بن جائے نماز پڑھنا، مسجد آویں جماعت ہو رہی ہوئے دوبارہ نماز جماعت نال پڑھ لیا کر، وہ نماز تیری نفلی ہو جائے گی، ایک نفلی ہو جائے گی، دو جی فردی ہو جائے گی۔ لیکن آپ دے سوال تے غور کیجئے، جڑا نماز نہیں سی پڑھ رہا تے بیٹھا مسجد اندر سی، نبی پاک نے فرمایا تو کیا مسلمان نہیں؟ جو سیدنا صدیق نے مانین زکوٰۃ قتل کرن دا فیصلہ کیتا تھا نا، جنہیں زکوٰۃ روک لی سی حضور تو بعد، تے سیدنا عمر کھڑے ہوئے فرمایا صرف زکوٰۃ روک رہے ہیں، تسی قتل کر رہے ہو۔ سیدنا صدیق نے فرمایا اے عمر سن لو، جیڑا بندہ نماز اور زکوٰۃ اندر فرق کرے گا او دا فیصلہ صدیق دی تلوار کرے گی۔ جویں بے نماز اسلامی حکومت ہوتے فرض ہے کہ بے نماز نو توبہ دا موقع دے وے اور حکمن کہے کہ نماز پڑھ، تنوں توبہ دا موقع دے وے، یہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے ٹھیک ہے، اگر شروع نہ کر سکے تو حکومت اسلامیہ دے فرض ہے کہ انہوں قتل کر دے۔ توجہ ہے، گل سمجھ آندی پئی ہے؟ ہاں شکر کرو بچے ہوئے ہو، اسلام میں تھے کوئی نہیں، وگرنہ ہون تک یا نمازی ہوا تو یا آگا پہنچے ہوا۔ یہ شکر ادا کرو کہ اسلام کوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے کہ اسی بچے پھر رہے ہیں، نماز تو بغیر اسلام دا تصور ہی کوئی نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا اسی کہ جدی نماز نہیں ہوتا اسلام میں حصہ ہی کوئی، اسلام حصہ نماز دے دری۔ قرآن نے کی کیا سورۃ التوبہ فرمایا میرے محبوب مشرکین جت ویکھو انہوں مارو، انہوں قتل کرو، جہاد کرو انہوں نے خلاف، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کرن اور نماز اور زکوٰۃ دین دا اعلان نہ کرن۔ جدو کلمہ پڑھ کے نماز پڑھن اور زکوٰۃ دین فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تواڈے دینی بھائی ہیں۔ نہ نماز پڑھن تے نہ زکوٰۃ دین، صرف کلمہ پڑھن دی بنیاد تے اللہ نے قرآن وچ کسی شخص نو بھائی نہیں کیا۔ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ نماز کے ساتھ ترجیح دیجئے اس دنیاوی زندگی پر آخرت کو، یعنی کہ جو ہے کر گزرو۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ صحابی رسول، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا انس بن مالک خاتم رسول دی والدہ محترمان ہے۔ جدو انہاں دا نکاح ہویا ہے ابو طلحہ نال تو انہاں فرما دی یا رسول اللہ میرا دوجہ نکاح ہو رہا ہے، تے انس جڑا ہے وہ وڈیرا ہو گیا ہے، تے میں جدو نکاح ہوئے گا تے شوہر دی خدمت مصروف ہو جائیں گی، تے شاید میں انس دی تربیت نہ کر سکا، شاید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میں نہ سنبھال سکا، تے میں چاہنی ہاں کہ میں وقف کر دیاں محمد مصطفیٰ دی خدمت لئی، انس نو تسی رکھ لو۔ آپ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے پاس خادم رکھ لیا ہے، جوان ہو گئے، نبی علیہ السلام خدمت مامور سن۔ سیدنا انس 10 سال خدمت جاری رہی،
نبی علیہ السلام دے ساتھ رہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوجا نکاح، ماں دا دوسرا جڑا نکاح ہے، انس دی والدہ محترمہ ام سلیم دا دوسرا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے، اور بنیاد کی بنی ہے ابو طلحہ نے نکاح دا پیغام بھیجی ہے. بڑے مالدار سن، کھاندے پیندے سن. جو نکاح دا پیغام ام سلیم نو ملیا ہے نا، تو ام سلیم کہنے لگی اے ابو طلحہ، توہاڈے جے بندہ مالدار تے خوبصورت جوان نکاح دا پیغام بھیجے، واپس تے نہیں کیتا جا سکدا، لیکن تسی مسلمان نہیں تے میں مسلمان ہاں، تسی مشرک ہو تے میں مسلمان خاتون ہاں، میرا تے تہاڈا نکاح نہیں ہو سکدا. جے تسی نکاح کرنا چاہندے ہو، درمیان ایک چیز آڑے آ رہی ہے، کلمہ اسلام ہے، تسی کہہ دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تے بغیر کسی حق مار دے، بغیر دنیا دے کسی لالچ دے، بغیر کوئی اور چیز دے مطالبے دے، میں حق مار اسے کلمے دی بنیاد تے توڑنا نکاح کر لانگی. میں دنیا نہیں چاہی دی، میں آخرت چاہی دی، صرف کلمے دی بنیاد. تے نال سمجھا رہی ہیں، کہنے لگے اے ابو طلحہ جی تسی کنہ دی پوجا کر دے ہو؟ پتھر تے لکڑی دے بت بنا کے، تے جان دے ہو لکڑی کتھو اگدی ہے زمین چو، تے او دا بیج کون بوندا ہے؟ فرمایا پہلے زمیندار درخت نو لاندا ہے، پھر او زمین پھٹتی ہے، پھر او درخت بندا ہے، درخت بنن تو بعد پھر اس دی جناب لکڑ بندی، تے لکڑ نو پھر فلاں کاریگر فلاں درخان جڑا مدینے فلاں مشہور ہے، او اس نو گھڑدا ہے تے انہوں کٹدا ہے تے انہوں صاف کردا ہے تے او دا بت بناندا ہے. تے پھر کہندی یعنی ابو طلحہ جڑی لکڑ تسی کٹو تے کاریگر بناوے تے بت بنن جان تو بعد تہاڈا معبود تے مشکل کشا کیویں ہو سکدا ہے؟ تاں ہی اسی کہنے نا کہ جن اولیاء کرام نو وفات دے وقت تسی آپ کندھے تے اٹھا کے جنازہ گاج لے جاندے ہو، کفن آپ دیندے ہو، نہلاندے آپ ہو، وضو آپ کرواندے ہو، غسل کفن آپ کردے ہو، اس تو بعد موٹیاں تے چک کے قبرستان لے جاندے ہو، پھر انہوں دفن کرتے ہو، دفن کرن تک تہاڈا محتاج ہے، تے پھر دفن کرن تو بعد تہاڈا مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہو سکدا. او محتاج نے تہاڈا مشکل کشا تے حاجت روا اللہ سیدہ ام سلیم میں ابو طلحہ نو سمجھا رہی آنے. فرماندے نے ابو طلحہ فرماندے نے میں گھر گیا، میں سوچیا ام سلیم دی گل تے ٹھیک ہے، بڑھان دے تے سی آپ بھئیا تے پوجا بھی آپ کرنا ہے. فرمایا سویر ہوئی، پیغام بھیجے ہے ام سلیم جے کلمہ درمیانے چاڑے وے تیرے میرے نکاح اندر تے میں محمد مصطفیٰ دے اتے ایمان لیان لی تیار، میں کلمہ پڑھن لی تیار. ام سیدہ ام سلیم فرمایا میری اور کوئی خواہش نہیں، کوئی دنیا نہیں چاہی دی، اگر میری وجہ تو ایک بندہ کلمہ پڑھ کے اپنی بھی جنت دا سبب سامان بنا لوے تے میرے جنت دا داخل ذریعہ بھی بن جائے. جدو ابو طلحہ نے کلمہ پڑھے ہے تے آپ نے فرمایا اے انس اے بیٹے اٹھو، اپنی ماں دا نکاح کر دو ابو طلحہ کے ساتھ. عجیب نکاح خان ہے، ماں کا نکاح پڑھا رہے ہیں کون؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ. اپنی ماں کے نکاح کا اجاب و قبول خود کروا رہے. نکاح کا حق مار کیا ہے؟ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی پلاٹ نہیں. آگے ابو طلحہ تو امیر بندہ مدینہ کوئی نہیں، مالدار نے، لیکن کوئی مطالبہ نہیں سوائے اس دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آخرت دی فکر ہوئے پھر بندے دی حیثیت کیفیت کی ہو جاندی ہے. توجہ فرمانا، سیدنا عاشر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے. گھر جو ویکھیا تے حسن و حسین ناپتے بیٹے رو رہے ہیں. فرمایا اے فاطمہ کیوں بیٹے رو رہے ہیں؟ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا علی بھوک دی وجہ تو رو رہے ہیں، گھر پکان لی تے کھان لی کوئی چیز موجود نہیں. یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ خاتون جنت کا گھر ہے. مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ بلڈنگ کی کوئی حیثیت ہے. اصل گھر دی شان بن دیئے گھر جو رہن والے کسی.
حضور دا کچا مکان ہے لیکن جنت دا ٹکڑا ہے، رہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسنین گھر موجود نے، علی پاک کا گھر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تے پکان لی بھی کچھ نہیں۔ سیدنا علی پریشان ہوئے، ایک باپ دی پھر محبت ہوتی، حسنین جیسے پھول گھر ہون تے کھان نو شائی کو نہ ہوئے، پکان نو بھی کوئی چیز نہ ہوئے، ایویں پریشانی دے عالم ہی نکلے نہ باہر، بازار اندر گلی اندر جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں حسنین لئی کوئی کھانے دا انتظام کرنا چاہیے۔ ایویں سوچتے سوچتے باہر تشریف لے آئے، گلی جا رہے سامنے وے دن تے ایک جڑا نا درہم گلیش گریا پہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درہم اٹھایا کہ اٹھا کے واپس آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دے پاس فرمایا خاتون جنت، اے گلی دے اندر ایک درہم گرے ہویا میں نے ملے ہے، دسو کی کرنا ہے؟ فرمایا انج کرو، جاؤ فلان دکان تے، فلان جڑا دکاندار ہے نا اس کو جاؤ، یہودی ہے، اس نو کہو بسانو ایک درہم دا آٹا دے دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گئے، تشریف لے گئے، آٹا خریدے ہے، جدوں آٹا دے بیٹھا ہے تے درہم دین لگے نے، یہودی نے چہرہ ویکھیا سیدنا علی دا، یہودی کہنے لگا تسی دماد ہو کہ دے محمد مصطفیٰ؟ فرمایا ہاں تسی علی ہو، دماد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے؟ جی میں علی ہاں، دماد رسول ہاں۔ کہنے لگا توڑا چہرہ ویکھ کے توڑے کو پیسے لینے ہیاری، پیسے نہیں لینے، آٹا لے جاؤ، پیسے نہیں لینے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا لیا ہے، وہ درہم ہی واپس۔ گھر پہنچے، سیدہ فاطمہ تو ذرانو پوری واقعہ سنایا، پوری بات سنائی، فرما جاؤ فلاں قصاب کول تے یہ جڑا درہم بچ گیا نا گوشت لے آؤ، تے او دے کول درہم رکھ آونا ہے، لے ادھار آونا ہے، درہم انہاں کول رکھ آونا ہے گروی۔ فاطمہ تیری عزت عظمت تے قربانی دل جو چیز کہ سن گلی جو لگیا ہے، پتہ نہیں دی حقیقت کی ہے، تے جے کوئی معاملہ بن گیا تے اپنا چھڑا لا، فرمایا گروی رکھاؤ درہم تے گوشت لے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے، وہ درہم رکھے ہے کہ رکھ لو تے سانو اینا گوشت دے دو، تے جدوں ساڑھے کول ہونگے پیسے اسی درہم واپس لے لا۔ گوشت لے کے گھر پہنچے، آٹا گنیا سیدہ فاطمہ نے، گوشت پکایا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے، جدوں پک گیا ہے، بھوک سیدنا علی نویے تے بھوک سیدہ فاطمہ نویے، بھوک حسنین کریمین نویے، رو رہے سن چند گھنٹے پہلے بھوک دی وجہ تو۔ ہن فرمایا اے علی جاؤ رسول اللہ نو بلا کے لے آؤ، فرمایا اینا آٹا ہے تے اینا گوشت ہے، فرمایا جاؤ حضور نو بلا کے تے لے آؤ۔ سیدنا علی گئے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا سیدہ فاطمہ نے محبوب جی اینج آٹا لبیا ہے، اینج گوشت لبیا ہے، اینج اساں پکایا ہے، جیتے جائے دے بس اے تو انہوں کدے سمجھ آ جائے نا، اے احتیاط، اے ایمان، اے تقوی، اے پرہیزگاری، اے للہیت، جیتے اینج کرنا جائز ہے، اے روٹی گوشت ساڑھے لئی حلال ہے، تے محبوب جی تسی بھی نال تناول فرماؤ، جی جائز ہوئے نا تے پھر تے ٹھیک ہے، تے یہ جائز نہ ہوئے تے میں پکیا پکایا سوٹ دے آنگے، نہیں کھاوانگے۔ تقوی پرہیزگاری للہیت، آخرت دل و دماغ دے اوپر، آخرت کہ ایسا نہ ہوئے کہ لقمہ ساڑھے واسطے وبال بن جائے۔ پوچھ رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آؤ دسترخوان لگاؤ، تسی بھی کھاؤ تو میں بھی کھانا۔ حضور نے بھی کھانا شروع کیتا ہے، سیدہ نے بھی کھانا شروع کیتا ہے، بچے نے بھی کھانا شروع کیتا ہے۔ جدوں آخری لمحات آخری لقمے تے پہنچے تے باہر ایک آواز دین والا بچہ آواز دیندا ہے، او تو انہوں اللہ دا واسطہ ہے، او تو انہوں اسلام دا واسطہ ہے، میں ایک بچہ وہاں تے غریب ہاں، میرا ایک درہم گلیج گر گیا ہے، اگر کسی نو ملیا ہوئے
تے او درم میرے نو واپس کر دے، میں محتاج۔ نبی علیہ السلام دے کان مبارک آواز پہ گئی، فرمایا اے علی اٹھو، اس بچے نو بلا کے لے آؤ، اے جڑی آواز آ رہی ہے نو بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آندہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا او درم کتھے گریا ہے؟ محبوب جی اس بازار اندر ہی گریا سی، ایتھو ہی میں گزریا سا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جاؤ اس قصاب دے پاس جاؤ جدے کو گروی رکھ کے آئے ہو درم، او درہم واپس لے کے آؤ تے انہوں کہہ آؤ کہ تیرے گوشت دی قیمت محمد ادا کرنگے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دی تربیت ایسی فرمائی ہے کہ آخرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر آئے نے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، گھر تشریف لے آئے تے گوشت پکیا ہوئے ہے، گھر تشریف لے آئے کہ گوشت پکا ہے۔ کعب حیران ہو کے پوچھ دینا اپنی بیوی نو گوشت کتھوں آیا ہے، کیوں پکیا ہے گوشت؟ یعنی سانو پیغام دے گئے نے گھر جڑی شاید تسی نہ لے آؤ تے گھر پکیے ہی ہوئے تے پوچھ لیا کرو کتھوں آئی، اے نہ ہو ساری زندگی آرام ہی کھاندے رہو، بعد ہی پتہ لگے گھر دی چوڑ ہو گئی، نہ عزت رہی نہ غیرت رہی۔ جڑی چیز گھر تسی نہیں لے آئے، ایک موبائل نہیں لائے کہاں سے آ گئے، ایک برتن نہیں لائے کہاں سے آ گیا، ایک چیز گھر نہیں لائے کہاں سے آ گئی، پوچھئے تو صحیح نا۔ کعب بن مالک پوچھ دیں کہ میں گوشت لے آیا نہیں، میرے گھر آج گوشت کیوں پکیا ہے، کس طرح پکیا ہے، کتھوں آیا ہے، جب تک وضاحت نہیں ہوئے گی کعب گھر میں یہ چیز نہیں کھانے دے گا، حلال ہے حرام ہے کہاں سے آیا ہے۔ بیوی کہنے لگی پریشان نہ ہو، اپنے ریوڑ چو نا وہ جڑی لونڈی وہ بکریاں چران گئی سی تے وہ بکری بیمار ہوئی ہے تے اس نے وہ ذبح چکیتا ہے اتھے ہی جنگل ہے تے وہ گوشت بنا کے لے آئیے اپنی بکری دا گوشت۔ سیدنا کعب فرمان لگے اچھا اپنی بکری دا گوشت ہے؟ جی اپنی بکری۔ فرمایا ذبح کے نے کی تھی؟ فرمایا لونڈی نے۔ فرمایا آج تک عورت نو ذبح کر دیا نہ سنیا ہے تے نہ ہی ویکھیا، نہ سنیا ہے تے نہ ویکھیا۔ عورت دا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، اے مسئلہ نہ نبی پاک کو پوچھے ہے، نہ ساڑھے سامنے کدے کسی عورت نے کوئی جانور ذبح کیتا ہے۔ ایویں گوشت رکھ دو جب تک محمد مصطفیٰ دی مور نہیں لگے گی، لقمہ تاں اندر جانا۔ حضرت سعد پوچھیا سی نا نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اینی دا وظیفہ دسو کہ میں جڑی دعا کرا اللہ قبول کر لے، جڑی میں دعا مانگا اللہ قبول کر لے۔ آپ فرمایا سعد حرام نہ کھاویں، تیری دعا کدے رد نہیں ہوئے گی، بس حرام نہ کھائیں، حرام دا لقمہ نہ جائے۔ حضرت سعد فرمایا اللہ دی قسم ہے اس تو بعد جدو بھی میں لقمہ اٹھانا نا پہلے میں سوچنا اے حلال دا ہے یا حرام دا ہے، جائز طریقے نہ لایا میرے گھر نہ جائز طریقے نہ آیا ہے، میں اس وقت لقمہ پیٹ منہ لے آندہ ہی نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ دا آنا انجے یہ جو محمد مصطفیٰ نے دس ہے حلال طریقے کے ساتھ یہ ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تو کی سمجھو کہ حرام کوئی معمولی جرم ہے؟ رشوت لے کے، سود کھا کے، سود لے کے یا حرام طریقوں سے بھائیوں کا حق مار کے، بہنوں کا حق مار کے، بیٹیوں کا حق مار کے کھانا کوئی معمولی جرم ہے؟ لکھا ہے محدثین کرام نے، ہم وحدو توحید پرستو سنیے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جڑا بندہ حرام کھاندہ ہے وہ موائد نہیں ہو سکتا، توحید پر خلل ہے، اس کا رب کی ذات پہ توکل نہیں ہے، حرام کا پہلا اثر عقیدے پہ پڑتا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ رب، ایمان دی حلاوت او چکھ دے جدہ یقین ہوئے کہ اللہ میرا رب، اللہ دے رب ہونتے راضی، کی معنی میں پالن والا اللہ، رزق دین والا اللہ، جڑا حرام ذرائع استعمال کرتا ہے یقین جان لو کہ اس کا اللہ کے رب ہونے پر وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ راضی خوش نہیں ہے۔ حرام کا عقیدے پر اثر ہے، توحید کے عقیدے پر۔ نبی علیہ السلام نے جی اللہ تے توکل کر لو، اللہ تو رزق انج دے وے جو پرندیاں نو دے، کوئی جمع نہیں کر دے لیکن اللہ عطا کر۔
جتوں وہم و گمان نہیں ہوندہ اللہ تو رزق عطا فرماندہ ہے. شرط ہے من رضی باللہ ربن، راضی ہو جاؤ کہ میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا رب، میرا روزی رساں، مجھے دینے والا میرا رازق میرا اللہ. میں کیوں حرام تلاش کروں، کیوں حرام کا ذریعے کماؤں، پیسے لاؤں. اور حرام کی کمائی بچیوں کو کھلاتے. قیامت والے دن بچیاں تو تھوڑے گربان پھڑ سن باپ دا کہ حرام لے آندہ رہے ہیں تے کھواندہ رہے. یہ بیٹیاں، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ ماں اور باپ کو حرام کھلاتے ہو. لکھا ہے علماء امت نے کہ حرام کھانے والا نفاق، اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان اس کا کامل نہیں، منافقت. خیانت کون کرتا ہے؟ منافق. حرام کھانا خیانت. جس طریقے نال بھی حرام کھاؤ گے خیانت. رشوت لاؤ گے تو کسی کا حق مرواؤ گے تو خیانت. سود کھاؤ گے تو خیانت. بیٹی کا حق کھاؤ گے تو خیانت ہے. پڑوسی کا حق کھاؤ گے تو خیانت. خائن منافق اور منافق اتنے جہنم دے تہے چون گے کہ اتو پتر سٹو تے 70 سال بعد تھلے گرو گے. 70 سال اینج تھلے جاندے رہو گے، جاندے رہو گے، جاندے رہو گے. حالانکہ اینج پتر سٹیے ایک لمحے تھلے آ جاندہ ہے. 70 سال تھلے جاندے رہو گے، گرو گے نہیں. اگ دے وچ تلا سفر جاری رہے گا. 70 سال بعد اس اگ دی تہج پہنچو گے، اتنے منافق نے جانا. جانتے ہو حرام کھانا لے دا کوئی عمل قبول نہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل قبول نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا ایک بندہ 10 درہم دا ایک سوٹ لیندہ ہے، او دے وچ 1 درہم حرام دا ہوئے، جب تک او دے وجود تے روے اللہ دا کوئی عمل قبول نہیں. حالانکہ غلبہ کس دا ہے؟ 9 دا. حرام 1 حلال 9 نے. قبول نہیں، کوئی عمل قبول. دوسری حدیث آپ فرمایا جڑا حرام نال گوشت پلے او دے ہوتے جنت حرام ہے، وہ جہنم میں جاسی. حرام چیز کھانے والا، حرام دا خون، حرام دا وجود، حرام سے پلا ہوا جنت میں نہیں جائے. جیوے سمجھ نہیں آئی سارا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مطالعہ پڑھو. اسلام دا من پہلا واقعہ سنا دو. پہلا واقعہ اسلام دا کیڑا ہے؟ پورے اسلام دے وچ سب تو پہلا واقعہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ نے روکیا سی بس درخت دا پھل نہیں کھانا، تو انہوں نے کھا لیا تو وہ جنت سے نکال دیے گئے. تو جس چیز تو رب آدم نو روکے اس دا پھل کھا لون تے وہ جنت چو باہر نکال لے جان تے ساڑی کیڑی اسی؟ جتھو جتھو اللہ نے روکیا تو کھائی جاؤ. اور جب تک واپس نہ دے. ایسے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جنہوں اللہ نے ہدایت بخشی، نام نہیں لیتا اس لیے ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سننے میں ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہو. ایسا بندے کو میں جانتا ہوں کہ جس کی تقریباً 20 مربع کے قریب زمین اللہ نے ہدایت دے دیتی، مسلک دی بھی، منہج دی بھی، عقیدے دی بھی، دل دی صفائی دی بھی، اور آخرت دی فکر بھی لگ گئی. پھر اس پنڈ پتہ کی اعلان کیتا ہے کہ لوگوں یہ جڑے 20 مربع بنائے نا میرے پیو تے میرے دادے لوگاں دے حق مار کے تے لے کے تے بناندہ رہا ہے، جدے جدے مارے نہ آجو تے لے جاؤ تے زمینہ اپنیاں نامے چڑھا لو، پیسے کو نہیں جے میرے زمینہ ہی من دے گئے نے. جدوں 20 مربع بڑھے نے نا 8 کہ 7 ایکڑ رہ گئے نے وہ ذاتی ملکیت، باقی سارے حرام کے بنائے ہوئے دادے سے لے کر پھر باپ نے، پھر باپ کے بعد اس نے جب توبہ کی تو سارے مربع دے کے آندہ ہے وہ 7 تے 8 ایکڑ اتنا سکون نصیب ہویا ہے جڑا جناب 20 مربع بھی نہیں سی. حرام مت کرو، آخرت کی فکر کیجئے، سنبھالیے اپنے آپ. اتنی محبت یہ چاہتے ہو نا پھر کہ کمائی سب تو بڑا آسرا کی ہوندہ ہے مومن دا
جدوں کوئی گل بھی نہ ہوئے تو بندے دا آخری سہارا کیڑا ہوندا ہے کہ بندہ اللہ کو دعا کردا ہے، اللہ قبول فرماندا ہے، تے حرام خور دی تے دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ اللہ نہ رابطہ ہی کٹ جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ آندا ہے کھانا پینا حرام دا ہے، میرے کولوں منگنا ہے، میں تیری دعا قبول کراں۔ بیت اللہ دے وچ ہوئے یا عرفات دے وچ ہوئے تے احرام بنیا ہوئے تے بال جناب بکھرے ہو، یہ بھی ایک دعا دا ہے نا، عرفات ہی دعا قبول ہو۔ حدیث ہے شیطان اپنے سرج مٹی پاندا ہے کہ میں اس بندے نو 40 سال 20 سال گناہ کروائیں، اور عجیب رحمت ہے کہ عرفات یہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بندہ عرفات دے وچ ہوئے پھر وال بکھرے ہو، نبی علیہ السلام جنہوں تو بارش دی دعا کرتے آئے بکھرے بالوں کے ساتھ پرانے کپڑوں کے ساتھ میدان میں نکل کے جنگل میں دعا کرتے۔ پھر سفر ہے میرے علم دے مطابق بندے کا سب سے پیارا سفر بیت اللہ، مسافر بھی ہوئے، عرفات بھی ہوئے، تے یوم عرفہ بھی ہوئے، احرام بھی بننے ہوئے، تے بال بھی بکھرے ہون، تے کھڑا ہوئے تے دعا رب کو لو کر رہے ہوئے، تے آواز آ رہی ہے تیرا کھانا پینا حرام دا ہے، تیری دعا کیویں قبول ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ سارے چیزاں توبہ کرو تے پچھلے ساریاں معاف ہو جان، ایک واقعہ سن لے، بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک راہب پادری 60 سال عبادت کرتا رہا۔ یہ حضور سے پہلے کا واقعہ، کتنے سال؟ 60 سال معبد خانے گرجے گرج رہا، عبادت رات دن عبادت، 60 سال اس کوئی گناہ نہیں کی، کیونکہ حضور دی آمد تو پہلے جڑا اپنے نبی دی شریعت تھا وہ مسلمان تھا، عبادت کرتا رہا کر کوئی گناہ 60 سال کیتا ہی۔ پھر اس گرجے عورتاں بھی سن جنہیں اپنے آپ نو اعتکاف یا وقف کیتا ہوا سی، راہبہ، ایک راہبہ نے وہ اوپر تھا، اوپر تو نے جھانکا تو نیچے ایک راہبہ تھی، راہبہ کی اس پہ نظر پڑ گئی۔ وہ 2-4 دن اس عورت نے کوشش کی، وہ رات کے اندھیرے میں اوپر سے اتر آیا اور اس عورت کے پاس رات گزاری، لگاتار 6 راتیں وہ آتا رہا۔ جب 6ویں رات اس بی بی کو لو بھی اوپر گیا ہے نا، تو پھر اچانک دل رب دا ڈر آیا کہ 60 سال تو گناہ کوئی نہیں کیتا، تے سارے دے پچھلے دے پانی پھر چھڑے آئی، چیخ ماری ہے تے پچھا نو دوڑے ہے تے گرجے چو نکل گیا ہے تے جنگل اور دوڑ پہ کئی جا رہے ہیں میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میری آخرت برباد ہو گئی۔ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و آبقا، دنیا نو نہ ترجیح دیو، آخرت نو ترجیح دیو۔ میں 60 سال عبادت کرتا رہا، اج میرا انجام، اج میرا اخیر، اج میرا اختتام جڑا ہے انتہائی برا ہو رہا ہے۔ جنگل دوڑے جا رہا کہ ایک پنڈ ہے کہ بستی ہے، لوگوں نے پہچان لیا ہے یہ تے بڑا مشہور راہب ہے تے بڑی بڑی شخصیت ہے، کہنے لگے ہویا کی ہے، اور روئی جا رہے ہیں لوگ، کوئی دن کی ہویا ہوا روئی جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کیا اتنا صبر کر کے آیا ہے ساڑھے کول، پتنی نو معاملہ کی ہے، بندہ بھی بڑی شخصیت ہے، معروف ہے، مشہور ہے، پوری عیسائیت اندر پورا بہت بڑا راہب ہے۔ کہنے لگے نو کھانا کھلاؤ، نہ کھانا پیش کیتا ہے۔ جدو کھانا دے سامنے آیا ہے، یہ دل دے اندر پھر وہی کپ کپی تاری ہو گئی ہے کہ میں کیڑا گناہ کر بیٹھا، کیڑی غلطی کر بیٹھا۔ اس نے کھانے وال توجہ نہیں کی تھی، 2 جناب اور بندے بھی وہ کولے کٹھے ہو گئے، ویکھیا تے اس پاسے بھی ایک بندہ غریب بیٹھا ہے، تے بھی غریب بیٹھا ہے، اور لوگ بھی بیٹھے نے، یہ روٹی والے ویکھی جا رہے ہیں، مسکین غریب بھوکے روٹی والے ویکھی جا رہے ہیں۔ انہیں اس روٹی نو چکیا ہے، انہوں 2 حصے کیتا ہے، ادھی روٹی اس مسکینوں، ادھی روٹی دوجے مسکینوں دے کے آپ اسی طرح روئی جا رہے ہیں، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، مسافر بھی ہے، 60 سال عبادت بھی ہے، گناہگار کی ہے کہ 6 راتاں گناہ اندر گزریا نے۔ فوری جناب اس طرح روندے روندے چیخ نکلیے تے بھرے اجتماع اندر اے راہب فوت ہو یار، اللہ دے حضور پہنچے
سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندن حکمانی حدیث سے پاک مرفوع ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ رب نے فرمایا 60 سال زندگی تکڑی دے ایک پاسے رکھو تے دوجے پاسے 6 راتاں دا گناہ دا رکھو، تولے آ گیا، نیکیاں گھٹ گئیاں تے گناہ ود گئے، گناہ غالب 60 سالہ عبادت برباد ہو گئی، گناہ سے آلودہ ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا اللہ اب تو فیصلہ جہنم کا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے فرشتو ادھا آخری عمل کیڑا ہے؟ یا اللہ 60 سال عبادت کرتا رہا تے 6 رات آخری عمل گناہ کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمایا نہیں ہو میرے فرشتو ادھا آخری عمل یہ روٹی 2 حصے تقسیم کر کے صدقہ کر آیا سی، ذرا انہوں تولو، اس روٹی صدقے کو تولو اس کے سارے گناہوں کے ساتھ، جتنا بھی گناہ بھاری ہے تولو اس کی روٹی صدقہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جو روٹی صدقہ کرنے والی اور روٹی نو تولیا گیا، گناہ گھٹ گیا، نیکی صدقہ بڑھ کے سارے گناہ مٹا دیتے گئے۔ ایک نیکی ایک صدقہ گناہ نو انج ساڑ کے رکھ، لیکن صدقہ ہوندہ ادوں میں جدوں دل وچ دنیا نہ ہوئے آخرت، پھر بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، موت دے تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔